ہوئے کہ بچپن کے اندر ایک بچہ حضور کی بارگاہ میں آیا تھا اپنے گھر والوں سے، وہ میلے میں گم ہو گیا۔ وہ گھومتا گھومتا بارگاہ مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پہنچا، اور جب حضور کی معیت میں آیا تو حضور کا قرب اسے میسر ہوا۔ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اس بچے نے حضور کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ ایک عرصہ دراز کے بعد کسی نے کہا کہ تمہارا بیٹا، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان کے پاس جا کر لے لو۔ وہ باپ اور چچا بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہمارا بچہ ہے اور ہم اپنے بچے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا بچہ تمہارے سامنے کھڑا ہے، اگر وہ جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ۔ تو جناب زید کے والد اور چچا نے کہا کہ بیٹا اب ہم تمہیں لینے آئے ہیں اور چلو۔ تو حضور کی محبت اور حضور کی قربت نے وہ رنگ چڑھا دیا تھا۔ کہا بابا جان، جب سے میں حضور کی معیت میں، حضور کے قرب میں اور حضور کے ساتھ رہنے لگا ہوں، مجھے حضور سے محبت ہو گئی ہے۔ اب مجھے آپ اتنے عزیز نہیں جتنے حضور جانے جانا عزیز ہیں، لہٰذا میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں، نبی آخر الزماں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضور کی سیرت کا رنگ ہمارے اندر بھی تو چڑھے نا، کہ اگر ہمارے انڈر کوئی کام کر رہا ہے، ہم کسی کمپنی کے مینیجر ہیں یا کسی دکان کے مالک ہیں، تو ہمارے ماتحت بھی تو ایسے ہو نا کہ وہ ہماری دکان یا ہمارا آفس چھوڑ کر نہ جانا چاہتے ہیں۔ نہیں جناب، ان کے پاس سے نہیں جانا، یہ بڑی محبت اور شفقت سے ہمارے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ ان کے لگتے جگہ جناب اسامہ، انہیں بھی حضور کا قرب میسر ہوا۔ تو جناب حضور جانا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد جناب عمر نے جب اپنے بچے کا وظیفہ مقرر کیا اور جناب زید کے بیٹے حضرت اسامہ کا وظیفہ مقرر کیا، تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے بابا جان یہ تو کوئی جنگوں میں بھی نہیں جاتے، ان کا وظیفہ اتنا مقرر کر دیا اور میرا وظیفہ ان کے مقابلے میں بڑا کم مقرر کیا، حالانکہ میری محنت زیادہ ہے۔ فرمایا بیٹا اگرچہ تمہاری محنت زیادہ ہے، لیکن تمہیں بتانا چاہتا ہوں یہ بندہ حضور جانے جانا کا منظور نظر ہے۔ اسامہ کو حضور بڑا پسند اور محبوب رکھا کرتے تھے، اسی لیے اس کا وظیفہ میں نے تم سے زیادہ مقرر کیا ہے۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واقعہ درج کر کر یہ بتانا چاہا کہ جس چیز کو حضور سے نسبت ہو جاتی تھی، حضرت عمر اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، تو حضرت عمر پر طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ جناب انہوں نے حضور کی آل کا معاذ اللہ ادب نہیں کیا، انہیں تنگ کیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں عمر تو عمر ٹھہرے، جناب عمر کی آنے والی نسلوں میں جو بندہ مرد قلندر پیدا ہوا جسے عمر بن عبدالعزیز کہا جاتا ہے، وہ بھی حضور کی آل کا کس طرح ادب کرنے والے ہیں۔ 385 صفحہ نمبر شفا شریف کا، اس پر یہاں پر ایک واقعہ درج کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حسن بن حسین یعنی کہ امام حسین کی یہ اولاد میں سے ہیں، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی کسی ضروری کام سے آئے اور عمر بن عبدالعزیز کے دروازے پر دستک دی، کہ حضرت مجھے فلاں کام ہے، حضور کی آل میں سے ہیں، سید زادے ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے دروازہ کھولا تو کہا کہ آپ جو ہے وہ ہمارے گھر پر نہ آیا کریں، آپ کو کبھی بھی کوئی ضرورت ہو تو خط بھیج دیا کریں، ابن عزیز خود آ جایا کرے گا۔ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ رسول اللہ کی آل کو تکلیف دے، اگر آپ کو کوئی بھی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیا کریں، مجھے ایک خط ایک میسیج پہنچا دیں، میں خود چلا آؤں گا، لیکن آپ کو چلنے کی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ میں جو کہہ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اس کو ایکسپلین کروں گا، لیکن میں اس کا ذمہ دار نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ہر بندے کا برین الگ ہے، بات ایک ہوتی ہے لیکن ہر بندہ اپنے مائنڈ اور اپنے دماغ کے مطابق اسے سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں اس کا ذمہ دار نہیں رہوں گا، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ تو تاریخ دمشق ہے اور اس حوالے کو لکھ لیں، انشاءاللہ بہت کام آئے گا۔ آپ احباب کی خدمت میں عرض یہ کرنا مقصود ہے کہ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب آپس میں کس قدر محبت اور پیار سے رہا کرتے تھے، حضور کے اصحاب حضور کے گھر والوں سے کس قدر بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ جب ان کنتم مولا فہذا علی مولا، حضور جانے جانا نے ارشاد فرما دیا، اور جب یہ اعلان ہو گیا تو اس وقت مولا علی کو اس اعلان کی مبارکباد سب سے پہلے جس بندے نے دی، اس بندے کا نام عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بتائیں اگر میری کسی سے رنجش ہو، اگزامپل کے طور پر مؤذن صاحب کو لے لیں، میری اگر مؤذن صاحب سے کوئی رنجش ہے، میرا کوئی مؤذن صاحب سے اختلاف ہے، تو آپ بتائیں ان کو اگر کوئی ٹائٹل ملے گا، انہیں کوئی اعزاز ملے گا، ان کا کوئی رینک بڑھے گا، ان کا گریڈ بڑھے گا، تو میری تو ویسی ان سے رنجش ہے، میں تو جل جل کے ویسی مر جاؤں گا حسد میں، تو مبارکباد دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جناب عمر فاروق کا مبارکباد دینا یہ بتا رہا ہے کہ عمر فاروق اور مولا علی کے مابین کدورتیں نہیں تھی۔ دوسری چیز، 5000 دینار عمر فاروق نے مولا علی کے لیے مقرر کی جب آپ مسند خلافت پر براجمان ہوئے، اور حضرت عمر فاروق 10 سال تلک خلیفہ رہے اور 10 سال تلک تسلسل کے ساتھ مولا علی اس وظیفے کو اخذ کرتے رہے۔ اب بتائیں اگر یہ اختلاف ہوتا
تو پہلی بات تو حضرت عمر ان کے لیے وظیفہ مقرر نہیں کرتے. نمبر 2، اگر مولا علی کے دل کے اندر کوئی رنجش اور جناب خلل ہوتا تو پھر مولا علی بھی وہ وظیفہ نہیں لیتے. ان کا وظیفہ مقرر کرنا اور مولا علی کا وظیفہ لینا یہ امت کو واضح اور دو ٹوک موقف اور پیغام دے رہا ہے کہ نہ ادھر کوئی دل میں خرابی تھی، نہ ادھر دل میں کوئی خرابی تھی. بندہ اپنے چاہنے والوں کے لیے یہ وظیفہ مقرر کرتا ہے، بندہ اپنے محبوں کے لیے اور اپنے جناب محبوب اور پسندیدہ بندوں کے لیے وظیفہ مقرر کرتا ہے. تو یہاں سے خلیفہ دوم کی طرف سے وظیفہ مقرر ہونا اور جناب خلیفہ چہارم کا وظیفہ اخذ کرنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ محبت ہو کے ان لوگوں نے پھول استوار کر رکھے تھے. امت کو بتایا جائے کہ یہ آپس میں لڑنے والے نہیں تھے، اور اس کو میں ایکسپلین کروں گا مخالفین کی کتاب سے. نام نوٹ کر لیجئے گا، کتاب کا نام ہے جلال العیون، باقر مجلسی کی لکھی ہوئی ہے. مخالفین کی کتاب سے حوالہ دے رہا ہوں اور بڑا اہم حوالہ ہے. امام علی مقام کی ایک بیوی تھی، شہربانو نام تھا، ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی، اور جب ایران فتح ہوا تھا تو یہ خاتون مال غنیمت میں آئی تھی، اور جب وہ آئی تو انتہائی خوبصورت تھی. لوگوں نے کہا حضرت بادشاہ کی بیٹی آئی ہے اور وہ بھی مال غنیمت میں، کیوں نہ آپ اپنے بیٹے سے اس کا نکاح کروا دیں. بڑے خوبصورت اور تاریخ ساز جملے کا ہے. آنکھوں کے اوپر وہ جو بغض اور عناد کی پٹی بندھی ہے اس پٹی کو ہٹانے کے لیے جملہ کافی تھا. فرمایا یہ شہزادی ہے اور شہزادی کے لیے شہزادہ اچھا لگتا ہے. حضرت آپ کا بیٹا بھی تو شہزادہ ہے، ہر باپ کو اپنا بچہ شہزادہ لگتا ہے، لیکن یہ کیسی محبت تھی حضور کے گھرانے کے ساتھ کہ اپنا بچہ شہزادہ نہیں لگا. فرمایا تم میرے بیٹے کو شہزادہ کہہ رہے ہو، میں اس شہزادے کی بات کر رہا ہوں جو پورے عالم کے لیے شہزادہ ہے. میں اس شہزادے کے لیے بات کر رہا ہوں جو نبی آخر الزماں کا نور ہے آنکھوں کا. میں اس شہزادے کی بات کر رہا ہوں جو جگر فاطمہ الزہرا کا جناب ٹکڑا ہے. میں اس امام حسین کی بات کر رہا ہوں کہ اس شہزادی کے لیے شہزادہ وہ اچھا لگے گا جسے حضور نے اپنے کندھوں پر کھلایا. اس شہزادی کے لیے وہ شہزادہ اچھا لگے گا جس شہزادے کو حضور نے چوما بھی، جس شہزادے کو حضور نے سونگا بھی، کہ جس حجر اسود کو حضور جانے جانا نے فقط ایک دفعہ چوما اور کعبے کی دیوار میں نصب ہو گیا. قیامت تک آنے والے کل مسلمین والے مسلمات اس کو چومنے کے لیے ترستے اور تڑپتے ہیں کہ جناب ایک دفعہ اس کا بوسہ نصیب ہو جائے. کہ جس حجر اسود کو حضور جانے جانا نے ایک دفعہ چوما، قیامت تک کے مسلمین اسے چومنے کے لیے تڑپ رہے ہیں. اس حجر اسود کی عظمت اور وقار اور عزت اور وجاہت کو حضور جانے جانا کے لب لگے اس کا مقام بلند ہو گیا. اور جس حسین کو حضور نے بار بار چوما اس حسین کا کیا مقام ہوگا؟ جس حسین کو حضور نے بار بار چوما ہو، جس کے گلوں کو چوما ہو، جس کے ہونٹوں اور ماتھوں کے بوسے لیے گئے ہوں، اس حسین کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ فرمایا میرے بیٹے سے اس کا نکاح نہیں ہوگا. اگر عمر اس شہزادی کا کسی سے نکاح کرے گا تو وہ حسین ہوگا. اور امام حسین کا نکاح شہربانوں کے ساتھ جناب عمر فاروق نے کروایا. اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا حق مہر کس نے ادا کیا؟ فرمایا ان دونوں ہستیوں کا حق مہر ادا کرنے والی ذات بھی عمر کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون سا دین امت کو دیا جا رہا ہے اور کس ڈگر پر امت کو چلایا جا رہا ہے کہ بس انتشار کی آگ پھیلائی جائے اور امت اسی آگ میں جل کے خود ہی مر جائے. ایک کتا اور دوسرا مرغا، یہ وہ نسلیں ہیں جو اپنے ہی ہم جنس اور اپنے ہی ہم نسل سے چڑھتے ہیں. مرغے کو مرغے کے آگے ڈال دیں، مرغا برداشت نہیں کرے گا، لڑنا شروع کر دے گا. ایک کتا دوسرے کتے کے سامنے آ جائے، دونوں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اشرف المخلوقات ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کا ٹائٹل ہمارے ماتھوں پہ لگایا گیا. افسوس اور صد افسوس یہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. ہمیں دشمنوں کے تلوار، خنجر، تیر، بھالو، ان کے بم بلاس کی ضرورت نہیں. امت کے اندر ایک انتشار کی چنگاری جلا دی گئی، فرمایا اب یہ معاشرہ خود ہی لڑتے رہیں گے. جو اصل حقائق ہیں اس سے تو امت کو آگاہ کیا جائے. اگر ان ذبات میں، ان نفوس قدسیہ میں آپس میں اگر نفرتیں ہوتی تو پھر یہ محبت والے معاملات نہیں ہوتے. حضرت عمر فاروق جب خلیفہ بنے تو انہوں نے آرڈر جاری کیا تھا کہ میرے کاشانے میں، میرے کمرے کے اندر بلا اجازت کوئی نہیں آنا چاہیے. جب میں میٹنگ چل رہی ہو حکومتی سطح پر، حکومتی معاملات کی، تو میرے کمرے میں کوئی بغیر اجازت کے نہیں آنا چاہیے. تو ایک بندہ کھڑا ہوا تھا گیٹ کے باہر، تو آپ کے لخت جگہ جناب عبداللہ ابن عمر آئے، کہا مجھے بابا جان سے ملاقات کرنی ہے. کہا جناب عمر کا آرڈر ہے کہ کوئی بندہ جب میٹنگ چل رہی ہو اندر نہیں جا سکتا. فرمایا میں بیٹا ہوں. کہا بیٹا ہو تو کچھ بھی ہو، حضرت عمر فاروق کا آرڈر ہے چلے جائیں. وہ چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد امام حسن آئے. اور جب امام حسن آئے نا، کہا مجھے عمر سے ملاقات کرنی ہے. کہا حضرت آپ کا ادب سر آنکھوں پر، لیکن حضرت عمر کا آرڈر ہے کہ کوئی اندر نہ جائے.
جناب امام حسن خاموشی سے چلے گئے. میٹنگ ختم ہوئی, وہ بندہ گیا, کہا حضرت 2 بندے آئے تھے آپ سے ملنے, دونوں کو بھیج دیا. کہا کون؟ کہا ایک آپ کا بیٹا تھا, اسے بھی واپس بھیج دیا. کہا دوسرا کون تھا؟ کہا دوسرے امام حسن تھے, انہیں بھی واپس بھیج دیا. چہرے کا رنگ بدل گیا, جلال میں آ گئے. فرمایا یہ کیسے گستاخی کر دی, تو نے حضور کے نور نظر کو واپس بھیج دیا. آپ نے دوپہر کا وقت تھا, کڑی دھوپ تھی, فوراً جناب امام حسن کی بارگاہ میں پہنچے. کہا حضرت گستاخی کی معافی چاہتا ہوں, میں نے دوسرے لوگوں کو منع کیا تھا لیکن آپ کو نہیں. آپ تو جب چاہیں اور جس وقت چاہیں عمر سے ملاقات کر سکتے ہیں. عمر سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کو وقت لینے کی ضرورت نہیں ہے. یمن سے جوڑے آئے, اسے بھی امام ذہبی نے لکھا ہے سیر اعلام النبالہ میں. آپ نے جوڑے دیکھے, صحابہ کرام اور ان کے اولادوں کو بلایا اور بانٹ دیے. امام حسن کو بھی نہیں ملا, امام حسین کو بھی نہیں ملا, جوڑے ختم ہو گئے. لوگوں نے کہا حضرت آپ نے امام حسن اور امام حسین کو نہیں دیے, یہ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا یہ جوڑے ان کے لائق نہیں تھے. فرمایا جتنی بڑی وہ ہستیاں ہیں ان کے لیے اتنی عمدہ جوڑے آنے چاہیے, کہ یہ عام ہستیاں نہیں کہ انہیں سادہ جوڑے دیے جائیں. جب ہم کسی کو جوڑا دیتے ہیں تو آپ بتائیں کیسے دیتے ہیں؟ ہم رمضان المبارک میں جب آئمہ اور مؤذنین کی خدمتیں کرتے ہیں تو ہم کیسے جوڑے دیتے ہیں؟ یہ میرے ابا کے نام کا ہے, یہ میرے دادا کے نام کا ہے, یہ میرے نانا کے نام کا ہے. اگر ہمارے گھر کا کوئی مرد چلا جائے تو اس کا پہنا ہوا سوٹ, اس کی تسبیح, اس کی چپلیں, اس کا کنگا امام اور مؤذن کو دے دو, کیوں؟ ڈر لگتا ہے. اور موبائل وہ خود رکھ لو, لیپ ٹاپ وہ بھی خود رکھ لو, بٹوا وہ بھی خود رکھ لو, سوٹ دے دو, چپل دے دو, گھڑی بھی دے دو, کیوں؟ وہ ڈر لگتا ہے, یہ تو مردے کا ہے. اور موبائل یہ خود رکھنا ہے, لیپ ٹاپ یہ بھی خود رکھنا, بٹوا وہ بھی خود رکھنا ہے, کیونکہ وہ تو جناب بڑی قیمتی چیزیں. لیپ ٹاپ کا مؤذن صاحب کیا کریں گے؟ انہیں کیا پتا کہاں سے آن ہوتا ہے. موبائل کا کیا پتا, بیچارے سادے سے آدمی ہیں آج کے اس ماڈرن دور میں بھی یہ بٹن والا موبائل لے کے گھوم رہے ہیں. وہ تو ہمارے کام کا ہے, تکیہ بھی دے دو, چادر بھی دے دو, کمبل بھی دے دو, بیڈ وہ تو ہم نے گھر میں رکھنا ہے, الماری وہ بھی تو ہمارے استعمال کی ہے, ٹی وی وہ بھی ہمارے استعمال کا ہے, وہ نہیں دینا. اور دینا کیا ہے؟ وہ کرتا جو جناب مردے نے اگلے ہفتے پہننا تھا, وہ انتقال کر گئے, وہ دے دو. وہ جو ان کی ٹوپی ہے سادہ سی جالی والی, وہ دے دو. ہماری ذلت اور رسوائی اور جناب پستی کی طرف آنے کا بیسک سبب یہ بھی ہے. عمر بن غالب یہی بھول کرتا رہا, دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا. خود کو صاف کرنے کی ضرورت ہے, خود کو صاف کرنا ہے. حقیقت آشکار کر رہا ہوں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. فرمایا بہترین جوڑے آئے لیکن آپ نے انکار کر دیا کہ نہ امام حسن یہ پہنیں گے نہ امام حسین یہ پہنیں گے. جس طرح کی یہ ذوات ہیں اس طرح کے ان کے لیے جوڑے ہونے چاہیے. اور ہم جوڑا 500 روپے والا, 600 روپے والا, 1000 روپے والا لائیں گے, یہ سستے میں نہیں مٹ جائیں. ہم تو رشتہ داروں کو بھی یہ دیتے ہیں. اور حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا دوسروں کے لیے وہ چیز پسند نہ کر لے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اپنے لیے کیا پسند ہے, دوسروں کے لیے کیا پسند ہے. اپنے لیے قورمہ پسند ہے, دوسرے کے لیے دال پسند ہے. اپنے لیے ہمیں باٹا کا پسند ہے, دوسرے کے لیے ایئر سافٹ بھی پسند نہیں کرتے. تو مومن تو نہ ٹھہرے ہم. الگ سے قاصد بلوایا, قاصد بلوا کر یمن کے بادشاہ کو خط لکھا اور فرمایا جس طرح کی یہ ہستیاں ہیں اس طرح کے ان کے لیے جوڑے بھیجے جائیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں, حضرت عمر فاروق کوئی فالتو کام کے لیے بھیجا؟ یہ اپنی زندگی کا ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے تھے, لیکن الگ سے فقط امام علی مقام کے جوڑوں کے لیے قاصد کو بھیجنا یہ بتا رہا ہے کہ انہیں حضور کے گھرانے سے کتنی محبت تھی. اور جب وہ جوڑے آئے, جوڑے پہنائے, اور جب امام حسین امام حسن کھڑے ہوئے, فرمایا آلانا. عمر اب خوش ہوا ہے کہ عمر نے بہترین جوڑوں میں دونوں شہزادوں کو دیکھا ہے. یہ محبتیں تھی ان کی, لیکن افسوس, صد افسوس یہ امت کو انتشار کی آگ میں ڈالا گیا کہ جناب یہاں سے یہ بھی لڑ رہے تھے, وہاں سے وہ بھی لڑ رہے تھے. بخاری کی حدیث ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح میں جناب مولا علی کی شہزادی جناب ام کلثوم تھی. مولا علی کی بیٹی کس کے نکاح میں تھی؟ عمر فاروق. اب بتائیں اگر میری کسی سے دشمنی ہو تو میں وہاں رشتوں کے لین دین کروں گا. میری کسی سے دشمنی ہو تو ان کے بچوں کو میں عزت کے تاج پہناؤں گا. میری کسی سے دشمنی ہو تو میں ان کے بچوں کو بہترین قسم کے جوڑے پہناؤں گا. یہ جناب امام حسین کو عمدہ قسم کے جوڑے پہنانا اور جناب مولا علی کا اپنی بچی کا نکاح عمر فاروق سے کرنا, یہ کل امت کو درس دیا جا رہا ہے کہ یہ جو بتا رہے ہیں کہ ہم لڑ رہے ہیں, یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ ہم میں خانہ جنگیاں تھی, یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے دلوں میں رنجشیں تھی, فرمایا ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیا جائے, پس پشت ڈالا جائے اور قرآن کی آیت کو رکھا جائے. اور یہ تمام نفوس قدسیہ قرآنی آیات کی مصداق اول ہیں. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار
رحماء بینہم، فرمایا یہ تو کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں تو بڑی محبتیں کرنے والے ہیں۔ ہمارے لیے فرسٹ پیورٹی قرآن کریم ہوگا، ہمارے لیے سب سے پہلا جناب اگر کوئی دلیل بنے گی تو وہ قرآن کریم فرقان مجید بنے گا، اور قرآن کریم فرقان مجید نے سر فہرست سورہ فتح کی آخری آیت کا دوسرا جز ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یا تو آپس میں بڑی محبتیں کرنے والے تھے، تو اپنی نسلوں کو یہ بتائیں کہ ان میں آپس میں محبتیں تھی، اپنی نسلوں کو یہ بتائیں کہ صحابہ اور حضور کے گھر والے آپس میں بے پناہ محبت کرنے والے تھے۔ یہ تو میں نے صرف خلیفہ دوم کی محبت کے واقعات بتائے ہیں، ابھی خلیفہ اول باقی ہیں، ابھی ابو ہریرہ باقی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قاضی ایاز مالکی کو پڑھ لیں، امام ذہبی کو پڑھ لیں، السوائق المحرقہ کے اندر علامہ ابن حجر مکی کو پڑھ لیں، امام جلال الدین سیوطی کی تاریخ الخلفاء پڑھ لیں، اور پھر اگر آپ نے پڑھنی ہے تو الاصابہ پڑھ لیں۔ یہ صحابہ کی زندگی پر بڑی مستند، معتمد اور اتھینٹک بکس ہیں، اگر مطالعہ کرنا ہے تو پڑھیں، سنی سنائی پر کان نہ رکھیں۔ سننی ہے اس لیے سننا ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ وہ ایک جگہ کتابوں کا جناب سیل لگی کہ جناب یہاں پر کتابیں سیل کی جائیں گی، 1000 برگر، 2000 بوتلیں، 500 پیزا، یہ بکے، اور کتابیں کتنی بکی؟ 200۔ ہم تو کھانے کے شوقین ہیں۔ اور پھر بخاری کی حدیث لے لیں، حضور جانے نے فرمایا مومن ایک آنت سے کھانے والا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ کتابوں کی جناب سیل لگی تھی، 500 پیزا بک گئے، 2000 بوتلیں بک گئی، 1000 جناب برگر بک گئے، اور کتابیں کتنی بک رہی ہیں؟ 200۔ تو پڑھنے کا شوق نہیں، مفتی یوٹیوب، علامہ فیس بک جو ہمیں بتائے گا کہ جناب یہ لڑتے تھے، انہوں نے اس کا کھا لیا، انہوں نے اس کا کھا لیا، اس پر کان رکھیں گے۔ تو پڑھنے کا مزاج بنائیں۔ اب تو زمانہ بہت ایزی ہو گیا، اردو کی کتابیں آ گئی ہیں، اب تو عربی سے دور دور تک کا واسطہ نہیں رہا، بخاری کی شرح بھی آ گئی ہے، مسلم کی شرح بھی آ گئی ہے، اور یہ پوری عربی میں ہے، اس کی بھی شرح آ گئی ہے، یہ بھی اردو میں ہی موجود ہے۔ تو ہر چیز اب آسان ہوتی جا رہی ہے، تو پڑھنے کا مزاج بنائیں۔ اگر کوئی اختلافی بات پیش کر رہا ہے تو ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، دونوں رخ دیکھیں، اس کے بعد کسی حتمی فیصلے پر پہنچا کریں۔ تو لہٰذا ان نفوس قدسیہ میں آپس میں محبتیں تھی۔ اگر امت کو یہ بتایا جائے کہ یہ لوگ آپس میں لڑنے والے تھے تو آپ یقین جانیں پھر حضور جانے جانا کی صحبت پر انگلی اٹھے گی کہ یہ حضور کی صحبت میں رہ کے بھی لڑنے والے تھے۔ اگر میں آپ کے کسی بچے کے بارے میں کہوں کہ جناب یہ آپ کا بچہ بدتمیز ہے، گالیاں بکتا ہے، آپ بولیں گے مولوی صاحب مائنڈ یور لینگویج، شٹ یور ماؤتھ، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، منہ بند کریں، آپ میرے بچے کو بدتمیز کہہ کر میری تربیت پہ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ اور جب ہم کہیں یہ صحابہ آپس میں لڑ رہے تھے تو آپ نے کس کی تربیت پہ انگلی اٹھائی ہے؟ ان کی تربیت کس نے کی ہے؟ مولوی صاحب اگر آپ کے بچوں کے کہیں تو آپ بولیں شٹ یور ماؤتھ، اور زمانہ صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا رہے، زمانہ صحابہ کے اور اہل بیت کے اختلافات کو ذکر کرتا رہے، ہم کہیں جی یو آر رائٹ۔ کیوں یو آر رائٹ؟ ریڈنگ کریں، مطالعہ کریں، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، پڑھیں، سنیں، دیکھیں قرآن اور کتابیں کیا کہہ رہی ہیں۔ تو الغرض اور المختصر یہ کہ صحابہ کرام اور حضور کے آل کے اندر آپس میں بے پناہ محبتیں تھی۔ امت کو جو بتایا جا رہا ہے اس کا حقیقت سے دور دور تک کا کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہے۔